السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ سامعین کرام، حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے متعلق اہم واقعات سماعت فرمائیں۔ حضرت ابو عمر بن علوان رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، ایک نوجوان نے حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کی صحبت اختیار کی اور وہ نوجوان لوگوں کی قلبی کیفیات بیان کرتا تھا۔ اس بات کا ذکر جب آپ رحمۃ اللہ علیہ سے کیا گیا تو آپ رحمۃ اللہ علیہ نے اس سے پوچھا، یہ کیسی بات تمہارے بارے میں بیان کی گئی؟ اس نے کہا، آپ رحمۃ اللہ علیہ دل میں کوئی بات سوچیں۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، میں نے سوچ لی۔ وہ نوجوان بولا، آپ رحمۃ اللہ علیہ نے فلاں بات دل میں سوچی۔ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، ایسا ہرگز نہیں۔ اس نے کہا، دوبارہ کوئی بات سوچیں۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے پھر ایسا ہی کیا۔ اس نے کہا، آپ رحمۃ اللہ علیہ نے فلاں بات سوچی ہے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، تم غلط کہتے ہو۔ اس نے تیسری مرتبہ کہا اور آپ رحمۃ اللہ علیہ نے اسے پھر وہی جواب دیا۔ وہ نوجوان بولا، یہ عجیب بات ہے، آپ رحمۃ اللہ علیہ سچے آدمی ہیں اور میں بھی اپنے دل کو خوب جانتا ہوں۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، تو نے تینوں مرتبہ سچ کہا، مگر چونکہ تیرا امتحان مقصود تھا کہ آیا کہیں میرے انکار کی وجہ سے تیرے دل میں کوئی تبدیلی تو پیدا نہیں ہوتی۔ ہم ظاہر پر فتویٰ دیتے ہیں۔ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے زمانہ میں حضرت حسین بن منصور حلاج رحمۃ اللہ علیہ کا چرچا زبان زد و عام تھا۔ حضرت حسین بن منصور حلاج رحمۃ اللہ علیہ پر سکر و جذب کا غلبہ ہوا اور وہ فنا فی الفنا کے درجہ پر فائز ہوئی تو انا الحق کا نعرہ لگانے لگے، اور ان کے اس نعرہ کی وجہ سے علماء وقت اور کئی لوگ ان کے مخالف ہو گئے۔ خلیفہ وقت کو حضرت حسین بن منصور حلاج رحمۃ اللہ علیہ کے اس قول کی خبر ہوئی تو اس نے علماء وقت کو طلب کیا اور ان سے رائے طلب کی۔ علماء وقت نے قتل کا فتویٰ جاری کیا اور لوگ بھی ان کے فتوے سے متفق تھے۔ اس عرصہ کے دوران حضرت حسین بن منصور حلاج رحمۃ اللہ علیہ لوگوں کو اور علماء وقت کی مخالفت کے باوجود ان تمام باتوں سے بے نیاز حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کے گھر پہنچے اور دروازہ پر دستک دی۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے دریافت کیا، کون ہے؟ حضرت حسین بن منصور حلاج رحمۃ اللہ علیہ نے جواباً کہا، انا الحق، یعنی میں اللہ ہوں۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، ایسا نہ کہو بلکہ کہو هو الحق، یعنی وہ اللہ ہے۔ حضرت حسین بن منصور حلاج رحمۃ اللہ علیہ نے کہا، وہ تو ہر جگہ موجود ہے، جبکہ آپ رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں اللہ گم ہے۔ حالانکہ حسین رحمۃ اللہ علیہ گم ہے
اور اللہ عز و جل ہر جگہ موجود اور باقی ہے۔ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ نے جب حضرت حسین بن منصور حلاج رحمۃ اللہ علیہ کی بات سنی تو فرمایا ان قریب وہ وقت آئے گا جب تم اپنے خون سے پھانسی کے تختہ کو رنگین کرو گے۔ حضرت حسین بن منصور حلاج رحمۃ اللہ علیہ نے کہا جب وہ وقت آئے گا اس وقت آپ رحمۃ اللہ علیہ اپنا باطنی لباس اتار کر ظاہری لباس زیب تن فرمائیں گے۔ پھر وہ وقت بھی آیا جب علماء وقت نے اپنا فتویٰ خلیفہ کو سنایا اور خلیفہ نے جب علماء وقت کا متفقہ فیصلہ سنا تو وہ اس شش و پنج میں مبتلا ہو گیا کہ آیا اسے حضرت حسین بن منصور حلاج رحمۃ اللہ علیہ کو پھانسی دینی چاہیے اور ان کے قتل کا فرمان جاری کرنا چاہیے یا نہیں۔ خلیفہ نے کچھ دیر سوچنے کے بعد کہا جب تک حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ اس فتویٰ کی تائید نہیں کریں گے وہ قتل کا فرمان جاری نہیں کرے گا۔ تمام علماء خلیفہ کی بات سننے کے بعد آپ رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور ان سے اس فتویٰ کی تصدیق چاہیے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے حجرہ سے باہر تشریف لائے اور آپ رحمۃ اللہ علیہ نے صوفیانہ لباس اتارا اور ظاہری علماء کا لباس زیب تن کیا اور اس فتویٰ پر اپنی مہر ثبت کرتے ہوئے کہا ہم ظاہر پر فتویٰ دیتے ہیں۔ آشوب چشم۔ ایک مرتبہ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کو آشوب چشم کا مرض لاحق ہوا۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے مرض کی جانب کچھ نہ توجہ نہ دی۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے مرض کی جانب کچھ توجہ نہ دی، مگر جب تکلیف نے شدت اختیار کی اور خدام نے عرض کیا کہ بغداد میں ایک ماہر امراض چشم ہے جو عیسائی ہے، اگر اجازت ہو تو اسے علاج کی غرض سے بلایا جائے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا جیسی تمہاری مرضی ہو۔ خدام اگلے دن اس عیسائی طبیب کو لے آئے اور اس عیسائی طبیب نے آپ رحمۃ اللہ علیہ کی آنکھوں کو دیکھنے کے بعد یہ علاج تجویز کیا کہ آپ رحمۃ اللہ علیہ اپنی آنکھوں کو پانی سے بچائیں اور ان میں پانی نہ جانے دیں۔ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ نے اس عیسائی طبیب کی بات سنی تو فرمایا میں 5 وقت وضو کرنے کا عادی ہوں، ایسے میں اپنی آنکھوں کو پانی سے کیسے بچا سکتا ہوں؟ عیسائی طبیب نے عرض کیا حضور اگر آپ رحمۃ اللہ علیہ کو آنکھوں کی سلامتی عزیز ہے تو آپ رحمۃ اللہ علیہ کو انہی پانی سے بچانا ہوگا۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے پوچھا اگر میں ایسا نہ کر سکوں تو؟ عیسائی طبیب بولا پھر بینائی جانے کا خطرہ ہے۔ عیسائی طبیب کا تجویز کردہ یہ علاج اس کے تجربات و مشاہدات کی روشنی میں تھا اور وہ مایوسی کا اظہار کرتا ہوا وہاں سے واپس لوٹ گیا اور جاتے ہوئے مریدوں اور خدام سے کہنے لگا کہ اگر تم اپنے مرشد کی آنکھوں کو صحیح سلامت دیکھنا چاہتے ہو تو پھر انہیں وضو نہ کرنے کا مشورہ دو۔ عیسائی طبیب کے جانے کے بعد مرید اور خدام حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا حضور شریعت ہمیں رعایت دیتی ہے اور آپ رحمۃ اللہ علیہ وضو کی بجائے تیمم کر لیا کریں۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا
مجھے اس شرعی رعایت کا بخوبی علم ہے۔ سبحان اللہ۔ پھر حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ نے وضو فرمایا اور نماز عشاء کی ادائیگی کے بعد سو گئے۔ پھر تہجد کے وقت اٹھے اور نماز تہجد ادا فرمائی۔ جب آپ رحمۃ اللہ علیہ نماز فجر کی ادائیگی کے بعد دن کی روشنی میں مریدوں اور خدام کی جانب متوجہ ہوئے تو انہوں نے یہ حیران کن منظر دیکھا کہ آپ رحمۃ اللہ علیہ کی آنکھوں کی سرخی جاتی رہی تھی اور آشوب چشم کا مرض رفع ہو چکا۔ سبحان اللہ۔ اور آپ رحمۃ اللہ علیہ مکمل صحت یاب ہو چکے تھے۔ اگلے روز عیسائی طبیب ایک مرتبہ پھر حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں حاضر ہوا تاکہ آپ رحمۃ اللہ علیہ کی آنکھوں کا معائنہ کر سکے اور جان سکے آپ رحمۃ اللہ علیہ نے اس کے مشورہ پر عمل بھی کیا ہے یا نہیں، اور آیا مرض میں کمی واقع ہوئی یا پھر مرض نے شدت اختیار کر لی۔ جب وہ آپ رحمۃ اللہ علیہ کے پاس آیا تو آپ رحمۃ اللہ علیہ کا حال دریافت کیا۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا اللہ عز و جل نے مجھے اس عارضہ سے نجات دے دی ہے۔ عیسائی طبیب بولا آپ رحمۃ اللہ علیہ نے ضرور میرے مشورہ پر عمل کیا ہوگا۔ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ایسا ہرگز نہیں۔ پھر حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ نے مسکراتے ہوئے فرمایا میں نے تمہارے بتائے علاج کے الٹ کیا، اور تم اس مالک حقیقی کی شان دیکھو کہ جو پانی تمہارے نزدیک میری آنکھوں کے لیے مضر تھا وہی پانی میرے لیے اکسیر بن گیا۔ سبحان اللہ۔ عیسائی طبیب نے حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کی بات سنی تو حیرانگی کا اظہار کیا، اور پھر جب اس نے آپ رحمۃ اللہ علیہ کی آنکھوں کا معائنہ کیا تو حیران رہ گیا کہ مرض کا نام و نشان بھی باقی نہ تھا۔ وہ عیسائی طبیب بے ساختہ پکار اٹھا کہ یہ مخلوق کا علاج نہیں بلکہ خالق کا علاج ہے، اور پھر اس عیسائی طبیب نے آپ رحمۃ اللہ علیہ کے دست حق پر اسلام قبول کر لیا۔ السلام علیکم۔